الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 18 ذوالحجہ 1445 سن ہجری اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے. اللہ پاک ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو ترغیبات بیان کی گئی ہیں یاسین شریف، ایصال ثواب اور اس کے علاوہ دیگر حوالے سے، تو آج دنیا کے کئی مقامات پر یا کئی گھروں میں عاشقان صحابہ اور اہل بیت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک یعنی حضرت عثمان غنی کا یوم منا رہے ہوں گے. ایصال ثواب کی تراکیب ہوں گی، نیاز کا اہتمام کیا جا رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ. خیر، ان کے فضائل تو بے حد اور بے شمار ہیں، اور فضیلت میں فضیلت کہ یہ صحابی ہیں. یوں تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی. صحابی نبی کون ہوتے ہیں؟ جنتی ہوتے ہیں، کہ ان سے جنت کا وعدہ ان کے رب نے فرمایا ہے. ٹھیک، مگر ایک ایسے بھی مطلب وہ بھی صحابہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ہاں جی، بالکل آپ دیکھتے رہیں، آپ کا شمار بدری صحابہ میں بھی ہوتا ہے، جبکہ آپ غزوہ بدر میں نہیں تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ مدینہ منورہ میں رکے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بیمار تھی اس وجہ سے، مگر آپ کو بدری صحابہ میں شامل کیا گیا. یہ بڑی فضیلت ہوتی ہے. اور جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور جب آپ گئے تھے مکہ پاک، جب کفار نے روکا تھا، تو یہ آپ ہی تھے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فضیلت ہی فضیلت ہے. بیٹیوں والے یہ بات بڑی خوبی سے جانتے ہیں کہ بیٹی کسے دی جاتی ہے. وہ بیٹی دیتے وقت والد کیا کچھ نہیں دیکھا کرتے. میرے آقا نے صرف ایک بیٹی نہیں، 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی. یہ تو دی. پھر فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یعنی آپ کے کردار کو، آپ کی جو سیرت کو اس ارشاد نے کس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے. یہ ایک بیٹی والا، وہ بھی کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ نے جنتیں خریدی ہیں. آپ ہی نے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت دی، عثمان فی الجنہ، عشرہ مبشرہ میں جو آپ کو شمار کیا گیا. خیر، آپ کے بے شمار فضائل ہیں. آپ کو 2 نور والا کہا گیا، آپ کو 2 نور والا کہا گیا. وہ کون سا شعر ہے اعلیٰ حضرت کا؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا
ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تمہیں کو ذوالنورین جوڑا نور کا. ہو مبارک تمہیں کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں. یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے حوالے سے مشکات شریف میں نقل کی گئی ہے. یہ بھی حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے مشکات شریف، اور اس کی شرح جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی، جس کو میرات المناجیح کہتے ہیں. پڑھنا چاہیے تمام عاشقان صحابہ اہل بیت کو، یہ کتابیں لے لینی چاہیے. حدیث پڑھنے کا شوق تو کئیوں کو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اس میں بخاری، مسلم، دیگر سیاستہ اور دیگر جو حدیث کی مستند کتابیں ہیں ان کتابوں سے حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اور پھر اس کی جو شرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں جو شرح لکھی گئی ہے، کمال کی شرح ہے. تو جو حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، حدیث پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث کی ایکسپلینیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں ان تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو مشورہ دوں گا. اردو میں ہے، میرات المناجیح لے لیں، مشکات شریف کی شرح ہے، یہ آپ کو اللہ نے چاہا تو مل جائے گی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی، گجرات میں الحمدللہ ان کا مزار شریف ہے. ابھی پچھلے دنوں گجرات کا بہت بڑا اجتماع تھا، تو اجتماع کے بعد الحمدللہ ان کے مزار شریف پر حاضری کی بھی سعادت ملی تھی الحمدللہ. تو حضرت عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ اسرت، یعنی کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. کس کا واقعہ ہے؟ غزوہ تبوک. مشہور غزوہ تبوک سے ہی ہے، اسی کو یاد رکھیں. تو اس لشکر کے پر رغبت عطا فرما رہے تھے کہ یہ رائے خدا میں نکلنا تھا، جہاد تھا، اور اس کے لیے چندہ درکار تھا، مالی مدد درکار تھی. تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ چندے کا حکم ارشاد فرمایا. تو جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ، ان کے کمبل اور پالان کے ساتھ، یعنی جو پالان جس پر بیٹھا جاتا ہے اس کے نیچے کمبل بچھائی جاتی ہے اونٹ کے اوپر، پھر اس کے اوپر پالان، اور پھر اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے. یہ پورا ایک پیکیج ہے، یوں سمجھے، ٹھیک ہے. تو میرے ذمے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ، ان کے کمبل اور پالان کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے متعلق پھر رغبت دی، یعنی مزید بڑھایا جائے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، میرے ذمے 200 اونٹ ہیں، ماں ان کے کمبل اور پالان. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رغبت دلائی اور پیش کیا جائے، اور آئے خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے کہ میرے ذمہ اللہ کی راہ میں 300 اونٹ، ماں ان کے کمبل اور پالان. تو راوی کہتے ہیں میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اب اس کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں، وہ جو بھی کریں اس کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں، وہ جو بھی کریں.
یہ بہت بڑی بشارت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی. تو میں نے کہا جیسے غزوہ تبوک کا یہ موقع تھا اور یہ مدینہ منورہ سے ایک فاصلے پر خیبر ہے جہاں خیبر کا واقعہ ہوا. تو مدینہ منورہ خیبر مدینہ منورہ سے 160 میل کے فاصلے پر ہے اور خیبر سے تبوک 500 میل ہے. خیبر سے تبوک 500 میل ہے. تبوک مقام ہے. تو تبوک مدینہ منورہ سے 660 میل کے فاصلے پر ہے. غزوہ تبوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے. 9 سنہ ہجری میں یہ ہوا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور غزوے میں شرکت نہیں فرمائی. اب اس لشکر میں اس غزوے میں لشکر اسلام بہت بڑی تعداد میں تھا. یعنی اس کو اب یوں سمجھیے کہ غزوہ بدر میں 313 کی تعداد تھی, کم و بیش 313 کی تعداد تھی. غزوہ احد میں کم و بیش 15 غزوہ احد میں کم و بیش 700 کی تعداد تھی. حدیبیہ کے جو واقعہ ہوا اس میں 1500 فتح مکہ میں 1500 حدیبیہ کے موقع پر, اور مکہ پاک جب فتح ہوا تب 10,000 کم و بیش تعداد تھی. اور حنین میں جو غزوہ حنین ہوا اس میں کم و بیش 12,000 کی تعداد تھی. اور جو غزوہ تبوک ہوا اس میں 40,000 اور 70,000 کے درمیان تعداد بتائی گئی. یعنی آپ یہ سمجھیے جو تھوڑا بہت مینجمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ ایک 313 یا 300-400 کا ارینجمنٹ, کیونکہ جب ایک غزوہ ہے, کہیں جانا ہے, سفر ہے, پورے راہ خدا میں لڑنا ہے, سفر پڑاؤ رکنا, تو اس کے لیے ایک بڑی اماؤنٹ بھی تو بڑا چاہیے نا. پھر 300-400 ہوں تو اس کے لیے اماؤنٹ, پھر اگر بڑھے تو اس کے لیے اماؤنٹ, پھر اب یہ 40,000 سے 70,000 کے درمیان کی جو تعداد بیان کی گئی. تو آپ سوچئے کہ اس کے لیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے تعداد تھی, فاصلہ تھا, گرمی ہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدبر اعظم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع کو جو بندہ پڑھے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انتظام ارینجمنٹ کرنے کا جو انداز مبارک ہوا کرتا تھا, اس کے اندر یہ سیکھنے کا ہے. اگر کوئی اس مینجمنٹ اسکلز پیدا کرنا چاہتا ہے, ارینجمنٹ اسکلز پیدا کرنا چاہتا ہے, اور اس طرح کی چیزوں کو آرگنائز کرنے کا کوئی ذہن رکھتا ہے, یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے, اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو پڑھنا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز پر. پھر رغبت دیکھیے, 1 بار 2 بار 3 بار یہ سارا ہوتا رہا, مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ جب بھی اعلان ہوا کسی کو نہ کھڑے ہونے دیا, خود ہی کھڑے ہو گئے. اچھا اب آگے سنیے, آپ ان کا انداز مبارک دیکھیے کہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ 100 اونٹ مع تمام سامان کے میں حاضر کرتا ہوں جو آپ نے بیان فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار چندے کے بارے میں ارشاد فرمایا. ڈونیشن کہتے ہیں, رائے خدا میں خرچ کرنے کی رغبت, ترغیب کہتے ہیں. یہی انداز بھی اختیار کیا گیا ہے. تو ہر بار حضرت عثمان غنی نے 100 200 300 اونٹ مع سامان کا اعلان کیا. ٹھیک, کسی کو بولنے کا موقع نہ دیا, خود ہی آگے بڑھتے رہے. 600 اونٹ مع سامان کا بھی اعلان کیا, 100 پھر 200, یعنی 100 کی جگہ 200 نہیں, 100 پھر 200 کتنے ہو گئے؟ پھر یہ 200 کی جگہ 300 نہیں کہ ٹوٹل 300 ہو گئے, یہ نہیں, 100 الگ ہے, 200 الگ ہے, 300 الگ ہے, یوں ملا کر ٹوٹل 600 ہو گئے.
رائٹ. ہائے ہائے. اچھا صرف یہاں تک نہیں تھا، اور 1000 اشرفیوں کا اعلان الگ فرمایا. اس کی حدیث آگے ہے کہ روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لشکر کو سامان دیا تو اپنی آستین میں 1000 اشرفیہ لائے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ڈال دیا. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی گود میں ان کو الٹ پلٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد سے عثمان کو کوئی عمل جو وہ کریں نقصان نہ دے سکے گا. اچھا اب یہ بھی ایک روایت ہو گئی. مزید سنیے کہ 1000 اشرفیہ مزیدی، 600 اونٹ الگ، 1000 اشرفیہ الگ. آگے ہے خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرتے وقت، جب حاضر کرنے کا وقت آیا تو 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیہ پیش کی، اور پھر بعد میں 10,000 اشرفیہ الگ سے پیش کی. کمال ہے یار. یہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں، یہ بھی انداز مبارک حضرت عثمان غنی کا ملاحظہ کرو. یہ کیا خوبصورت انداز تھا نا یار. آپ کر لو نا، کچھ کر لو نا، کھڑے نہیں ہوتے. کھڑے ہونے سے کیا بات ہے، پتہ چل جائے کہ کچھ رائے خدا میں مانگا جائے گا تو بندہ چھٹی مٹی کر لیتا ہے. مگر کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان غنی کا خزانہ تو سب مانگتے ہیں. اللہ کرے کہ ان جیسی سخاوت نصیب ہو جائے، ان جیسا دل نصیب ہو جائے، ان جیسا جذبہ نصیب ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی ان کو محبت تھی، پیار تھا. یعنی یوں سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ ایک طرح سے ایک اشارہ اور ان کو انداز دیکھنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں. جو چاہتے ہیں میں وہ حاضر کر دوں گا، جو چاہتے ہیں میں حاضر کر دوں گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں لے رہے ہیں، بشارتیں لے رہے ہیں، برکتیں لے رہے ہیں. کیا سخاوت، کیا انداز، اور کیا کمال درجے، کمال کی شخصیت تھی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. مزید ایک مقام پر، ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرمائے. ایک گھر میں جیسا بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لیتے ہیں حاضر ہونے کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک بیٹھتے ہیں گھر میں، ایک اپنا انداز تھا، اس کا بھی روایت میں ذکر ہے. اب اسی طرح تشریف فرمائیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، اور کوئی بات چیت چل رہی ہے. کچھ دیر میں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لیتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی. وہ جب اندر حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے اپنے گھر میں تشریف فرماتے وہی انداز مبارک تھا. اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم بھی حاضر ہو گئے. پھر آپس میں گفتگو ہونے لگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں تھے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے حاضر ہونے کی اجازت چاہیے. جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت بدلی، کپڑوں کو اور درست فرمایا. سمجھ رہے ہیں نا؟ کپڑوں کو اور درست فرمایا. یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ ایک انداز تھا. لیکن جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی اور حاضر ہوئے تو درست کر لیا، لباس مبارک کو مزید درست فرمایا، اور کچھ یوں فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. شان کا کیوں کر پایا ہو آپ کی پیارے، انہوں نے شان کا کیوں کر پایا ہو آپ کی پیارے، حیا کرتی ہے مولا آپ
ملی تقدیر سے مجھے وہ صحابہ کی ثنا خوانی ملا فیض عثمانی ملا فیض عثمانی عثمان غنی شاعر عثمان غنی عثمان غنی جاری رہے گا عثمان غنی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی تو میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ آقا فرماتے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. واہ. مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. اب آگے لکھتے ہیں اس کی شرح میں سبھی فرشتے یعنی سبھی فرشتے بھی حضرت عثمان سے شرم کرتے ہیں، ان کی توقیر و تعظیم کا اہتمام کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین میں بھائی چارے کا عقد فرما رہے تھے، بھائی چارے کا جو معاملہ تھا قائم فرما رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. ان کے سینے سے کرتا ہٹ گیا، ان کے سینے سے کرتا ہٹ گیا تو وہاں کے موجود فرشتے اس مجلس سے ہٹ گئے، وہاں کے فرشتے اس مجلس سے ہٹ گئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے ہٹنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان سے ہم کو شرم آتی ہے. کیا کمال کا درجہ تھا. یعنی اتنے شرم و حیا کے پیکر. سمجھنے کے لیے بندہ سمجھے کہ جب آپ غسل فرماتے تو آپ تہبند باندھ کے غسل فرمایا کرتے تھے، یعنی نیچے بالکل کپڑا بندھا ہوا ہوتا تھا اور اس میں بھی آپ کمر جھکا لیا کرتے تھے. اس قدر آپ باحیات ہے. آپ کی سخاوت کا ذکر، آپ کی حیاء پاک کا ذکر اور آپ کے دیگر اوصاف کا ذکر، اتنا کہ بس آپ کی کرامات کا ذکر، آپ کے مقام و مرتبے کا ذکر بہت عمدہ. انشاءاللہ سنتے رہیں گے، کلام بھی سنتے ہیں.